ان کا یہ الزام ہے آپ کا جب آپ کو موقع ملے اب بالکل ملے گا۔ لیڈر آف دا ہاؤس نے کل کہا کہ جناب آپ کیوں نہیں جس طرح لنڈن میں ہائیڈ پارک میں جاتے، آپ کیوں نہیں یہاں سنجرانی چلے جاتے، وہاں ہم آپ کو پوری اجازت دیں گے کہ آپ نے جتنے جلسے کرنے ہیں آپ کر لیں، ٹی چوک کیوں آپ آ رہے ہیں؟ تو میرا ان کو جواب بڑا سمپل ہے، وہاں ہر دوسرے دن واشنگٹن کا جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے لوگ احتجاج کرتے ہیں، جو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے پرائم منسٹر کا جہاں گھر ہے اور آفس ہے اس کے سامنے بھی لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں، وہاں تو کوئی شہید نہیں ہوتا، وہاں تو کسی پہ گولیاں نہیں برسائی جاتی۔ تو اگر یہی اگزامپل لینا ہے تو ہم بھی اسی لیے ڈی چوک تک آنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک سمبولک ہے۔ سیاستدان دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونے دیا، تو کیا میں اس عمارت میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر میں نے سوچا کہ ایک فرض ہے ہر ایک پہ کہ ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ تو میں نے پھر قدم بڑھائے تو عمارت نے کہا کہ اب آپ جا ہی رہے ہیں تو ضرور پوچھئے گا ان سے جو یہ ریاست چلا رہے ہیں، پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، ضرور پوچھئے گا ان سے جو ریاست چلا رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی۔ تو آج میں یہ پوچھنے آیا ہوں جناب چیئرمین کہ یہ گولی کیوں چلائی۔ بات ہو رہی ہے، کل میں نے لیڈر آف دا ہاؤس کی بھی بات سنی، کچھ ٹی وی پروگرامز پہ منسٹرز کی بھی باتیں سنی، جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لیڈران کی بھی باتیں سنی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں شہید ہوا، کوئی کہتا ہے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے 4 زخمی ہوئے 13 نہیں ہوئے، کوئی کہتا ہے 13 شہادتیں نہیں ہوئیں 2 ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 5000 گرفتار ہوئے، کوئی کہتا ہے 6000 گرفتار ہوئے۔ بات یہ نہیں ہے جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی پاکستان کا احتجاج کرتے وقت شہید ہو، ایک شخص بھی انجر ہو، زخمی ہو، ایک شخص بھی گرفتار ہو اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی ریاست نہیں کر سکتی۔ بات کوانٹٹی کی نہیں ہے، ایون ون مین who is injured is a crime that they are responsible for۔ ایک بات آپ کو بتاؤں جناب چیئرمین، عوام کی عدالت میں یہ احتساب تو ہوگا، یہ احتساب ہوگا کہ کس نے گولی چلائی، کس نے زخمی کیا، کس نے احتجاج کے حق کو ختم کیا، اور یہ آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ لیکن انہی لوگوں نے جو عوام کی عدالت ہے، جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا اور کہا کہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کی آپ ضرور مذمت کریں، سینٹ میں جا کے بولیں اور مذمت کریں۔ تو میں نے اپنے دوستوں کی جو حکومت میں ہے میں نے ان کی وکالت کی، اور میں نے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں، ان کی مذمت کرنے کا کیا فائدہ، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ 24 25 26 کو کیا ہوا، ان کو مذمت کر کے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حکومت میں ہیں، اور اگر حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شہید ہوتا ہے اس طرح تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ لیکن چلیں آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں تو کم از کم ان کی تو مذمت کریں جا کے جنہوں نے گولی چلائی۔ تو میں نے کہا ان کی مذمت کرنے کا مجھے کیا فائدہ۔ پھر میں نے وکالت کی ان کی لوگوں کے سامنے، میں نے کہا ان کو تو ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقرار جرم نہیں کرتے، وہ تو اس کو ڈینائی کریں گے کیونکہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں ہوں گی، تو ان کی مذمت کرنے کا کیا فائدہ۔
لوگوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات بھی نہیں مانتے، لیکن چلیں آپ ان کی مذمت نہیں کریں گے جا کے سینٹ میں، تو کم از کم ان کی مذمت تو کریں جو کہ اس انسیڈنٹ کو 24 25 26 کو جو ہوا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ان کی مذمت تو کریں جو کہ مختلف فگرز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی شہید ہوا ہی نہیں، کوئی انجری نہیں ہوا، ان کی مذمت تو کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود گولی چلائی اپنے اوپر، ان کی مذمت تو کریں جو کہہ رہے ہیں ہم نے تو ہوائی فائر کیا، ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا، ان کا ڈیفینڈ کرنا 24 25 26 کو، اس کو میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا۔ میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں جو بھی اس دن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جناب چیئرمین، ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ زخمی ہوئے، ان کی شہادت اور انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوں گی، نہ ہم کرنے دیں گے۔ آج بھی موقع ہے کہ دوسری سائڈ لیڈر آف دا ہاؤس، پارلیمنٹری لیڈر، مختلف پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، جہاں جہاں ہیں ابھی بھی مذمت کریں اور ہمارے سے اگری کر لیں، ہماری بات مان لیں۔ ہم نے ان کو ایک رستہ دکھایا ہے، وہ رستہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا۔ وہ رستہ یہ ہے سر کہ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہوا، ایک کمیشن بنا دیں، ایک ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنا دیں، آزاد کمیشن بنا دیں، وہ بتا دیں گے کمیشن میں کہ کیا ہوا، کس نے گولی چلائی، کس نے گولی نہیں چلائی۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہم اپولوجائز کریں گے، لیکن اگر ہم صحیح ہیں تو پھر آپ اپولوجائز کریں گے۔ آپ کمیشن بنانے کے لیے کہتے ہیں، کل لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دے دیں، ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ اگر یہ بات ہے، آپ کو ثبوت دینے کی بات ہے، تو کمیشن کا کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ کمیشن کیوں نہیں بناتے آپ؟ بنائیے کمیشن۔ اگر آپ کو اتنا ہی جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا ہی سچ ہے تو بنائیے کمیشن، ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کے سامنے اپنے سارے شواہد دے دیں گے۔ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں یہ سر، جناب چیئرمین، یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے، اور ہم نے اس لیے گولی چلائی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹیررسٹس ہیں، پی ٹی آئی کے سارے سپورٹرز جو ہیں دہشت گرد ہیں، وہ ملک کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ تھیں ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں، جو چیف منسٹر کے پی کے آئے وہ کلیشنکوو لے کے آئے، جو عورتیں اس جلسے میں تھیں ان کے ہاتھ میں گرینیڈز تھے، جو بوڑھے اور بچے تھے وہ خودکش حملہ کرنے آ رہے تھے اسلام آباد میں۔ جناب، پورا پاکستان، پوری دنیا ان کے موقف کو یقین نہیں کر رہی۔ They don't believe it because it's a lie۔ لوگ پرامن طریقے سے آئے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے تھے، اور احتجاج ریکارڈ کر کے واپس چلے جانا تھا انہوں نے، لیکن ان کو آپ نے اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی ریاست ہے؟ یہ کہاں کا آئین ہے؟ جناب چیئرمین، ہم نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کیوں آئے باہر؟ اپنی آزادی کے لیے۔
اور جناب چیئرمین آزادی کسی سے مانگی نہیں جاتی. ایوری پرسن از بورن فری. آزادی جب کوئی چھینے, جب کوئی ظالم چھینے تو پھر قوم کا فرض ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی آزادی واپس لے, چھیننے والوں سے واپس لے. اس لیے ہم کوئی آزادی مانگنے نہیں آئے تھے, ہم اپنی آزادی کا حق جتانے آئے تھے. لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. ان کی تاریخ میں اگزامپلز دیکھیں. جناب بے نظیر بھٹو شہید, ضیاء الحق کے زمانہ تھا, پروٹیسٹس روکے جاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرض ہے کہ ہر کوئی پروٹیسٹ کرے اور اس کے لیے جنگ لڑے, فائٹ فار یور فریڈم. جناب جب چیف منسٹر